تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ہجر تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود۔ پچھلی سورہ کے آخر میں کفار کے لیے جو تہدید و وعید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسکین و تسلی مجمل الفاظ میں وارد ہوئی ہے وہ اس سورہ میں بالکل سامنے آ گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو مان رہے ہیں، تمہیں خبتی اور دیوانہ کہتے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اتارے جائیں، تب یہ مانیں گے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رسولوں کے جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزہ دکھا بھی دیے گئے، جب بھی یہ ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ وہ وقت آئے گا جب یہ آرزوئیں کریں گے کہ کاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت قبول کر کے مومن و مسلم بنے ہوتے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ آیات 1 تا 15۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین و تسلی کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ کسی خارجی نشانی یا کسی معجزے کا محتاج نہیں۔ جو لوگ اس کو آج جھٹلا رہے ہیں، وقت آئے گا جب وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑو، یہ چند دن اپنے خود فراموشیوں میں مگن رہ لیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے لیے خدا کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا، خدا کا عذاب آ جائے گا۔ یہ خدا کے فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے تو جب آتے ہیں خدا کا فیصلہ لے کر ہی آتے ہیں، اس کے بعد کسی قوم کو مہلت نہیں ملا کرتی۔ اگر یہ لوگ اس قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو، خدا اس کی حفاظت کا خود سامان کرے گا۔ یہی روش ان سے پہلے کی قوموں نے بھی اختیار کی تو وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں۔ وہی حشر ان کا بھی ہونا ہے۔ یہ اطمینان رکھو کہ ان کو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ 16 تا 25۔ قرآن کی دعوت کی صداقت کی جو نشانیاں آفاق میں موجود ہیں، ان کی یاد دہانی۔ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے تارے، زمین اور اس کی نو بنو پیداواریں، ہوائیں اور ان کی ابرخیزیاں، ان کے عجائب، قدرت کے مشاہدے سے وہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ان نشانیوں کے ہوتے کسی معجزے کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت باقی رہی؟ 26 تا 48۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ابتدائی ماجرے کی یاد دہانی، جس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے اور ابلیس کی ذریات نے ان کو جس ضلالت میں پھنسایا ہے، بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ نیز شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنے والے متقین کی فوز و فلاح کی طرف ایک اجمالی اشارہ۔ 49 تا 77۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے واقعے کی یاد دہانی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور ان پر دردناک عذاب لانے والا بھی۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے، اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے صاعقہ عذاب بن کر نمودار ہوئے۔ آخر میں کفار کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوط کی بستیوں پر آئے دن گزرتے ہو، اگر دیدہ بینا رکھتے ہو تو ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کے ظہور کے لیے مطالبہ کر رہے ہو۔ فرشتے تو جب مکذبین کے پاس آتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں جس طرح قوم لوط کے پاس آئے کہ ان کے آنے کے بعد ان پر عذاب الہی آدم کا۔ 78 تا 84۔ قوم شعیب علیہ السلام اور قوم سمود کے انجام کی طرف اجمالی اشارہ۔ قوم لوط علیہ السلام کی طرف قوم شعیب علیہ السلام اور قوم سمود کے آثار پر سے بھی قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیدہ بینا ہو تو قدم قدم پر مفسدین کے انجام کے آثار موجود ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جب اپنے ہی اوپر سب کچھ نازل ہو جائے تبھی آنکھیں کھلیں؟ 85 تا 99۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تسلی کہ ابھی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں سے درگزر کرو۔
ان کے کیے کا سارا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ خدا نے قرآن عظیم کی شکل میں جو دولت تمہیں بخشی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کے ہوتے تمہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ ان کے طعنوں کی تم کچھ پرواہ نہ کرو۔ خدا کی تسبیح اور نماز میں مشغول رہو۔ صبح یقین طلوع ہوا ہی چاہتی ہے۔